آج کے دور میں دین سے، اسلام سے اور دینی شخصیات سے بیزار ملحد اور لبرلز جو طبقہ ہے وہ مختلف اوقات میں کوششیں کرتا رہتا ہے اور مختلف ہتھ کنڈے، مختلف طریقہ کار استعمال کرتا ہے لوگوں کو دینی شخصیات سے، علماء کرام سے متنفر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے الحاد کے راستے میں اور ان کے لبرلزم کے راستے میں اور لوگوں کو اس کا شکار بنانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں جہاں اور بھی ہیں وہاں سب سے بڑی رکاوٹ علماء کرام ہیں، اور عوام کا علماء کرام پر غیر متزلزل جو اعتماد ہے اور بھروسہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں کمی لانے کے لیے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہی پروپیگنڈوں میں، انہی ہتھ کنڈوں میں ان کے ایک طریقہ واردات یہ لوگ یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مختلف مسالک کے چند گنے چنے وہ علماء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فراوانی سے، مال و دولت سے نوازا ہے اور صاحب حیثیت اللہ نے ان کو صاحب ثروت بنایا ہے، تو ان کی وہ تصاویر، وہ جو ہے نا ویڈیوز جو ان کے پاس بڑی گاڑیوں کی صورت میں ہو یا ان کا شاہانہ اور بہترین لائف سٹائل ہو تو اس قسم کی، یا ان کے ساتھ گارڈز گھوم رہے ہوں تو اس قسم کی ان کی ویڈیوز اور تصاویر کو لگا کر کے اور اس کے بعد یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسی پوسٹیں گردش کروائی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ دوسروں کو تو غربت کا درس دیتے ہیں، فقیری کا درس دیتے ہیں اور خود جو ہے نا بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے آس پاس گارڈز گھومتے ہیں اور ان کا رہن سہن بڑا زبردست ہے، ان کا لائف سٹائل بڑا زبردست قسم کا ہے، تو دوسروں کو غربت کا درس دیتے ہیں اور خود بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے علماء کرام کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور وقار کو، ادب اور احترام کو کم کرنے کی یہ سعی حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس معاملے کو اگر ہم تو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس پورے معاملے کے اندر یہ پروپیگنڈا باز جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے دھوکہ سے اور دجل سے اور فریب سے کام لیتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اسلام وہ ایسا زبردست دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کی کسی بھی فیلڈ اور شعبے سے متعلق تنہا نہیں چھوڑتا، ہر معاملے کے اندر بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام اپنے ماننے والوں کو حلال اور حرام کے طریقہ کار کو، جائز اور ناجائز کے طریقہ کار کو واضح کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام جو ہے نا وہ حرام کی طرف جانے والے تمام راستے اور ناجائز جتنے بھی امور ہیں ان کی طرف رغبت کے راستوں کو بھی جو ہے نا بند کر دیتا ہے، اور صرف یہ بتلاتا ہے اسلام، یہ احکامات جاری کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں لالچ ہو گئی اور احساس کمتری ہو گیا یا حرام کی طرف بڑھنا اور ناجائز امور کی طرف بڑھنا، اس کے مقابلے میں رضا بالقضاء یعنی اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی عطا پر راضی رہنا، اور اسی طرح جو کچھ اللہ نے دیا ہو یعنی میسر جو آپ کے پاس سلسلہ اسباب ہو دنیا کا اسی پر قناعت کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے، تو یہ اسلام کا زبردست قسم کی ایک تعلیم ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں دکھا سکتے، اگر ملحدین سے، ان لبرل سے جو ان باتوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کوئی ساری دنیا میں ایک عالم بھی ایسا یہ لوگ نہیں دکھا سکتے کہ جو لوگوں کو غربت کی اور فقیری کی تعلیم دیتا ہو یا ان سے کہتا ہو کہ غریب رہنا بہتر ہے، یعنی غربت کی جو ہے نا درس نہیں دیتا کہیں بھی۔ صرف علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو جو عطا کیا ہوا ہے اسی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، معاشرے کے دیگر مالدار صاحب حیثیت افراد کو دیکھ کر احساس کمتری کا بھی شکار نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے نا کسی ناجائز جو ہے نا امور کی کا ارتکاب بھی آپ لوگ نہ کریں، یعنی دوسروں کی آسائشوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو پرسہولت بنانے کے لیے، آسائشوں میں اچھی بہترین زندگی گزارنے کے لیے حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، حرام طریقوں سے مال و دولت کو حاصل کرنا، اس کی علماء کرام نفی کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں یہ تو ہم سے سبقت لے گئے، جہاد کے لیے آواز لگتی ہے تو گھوڑے بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اور صدقات و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، تو بڑے بڑے جتنے امور ہیں مالداری سے متعلق وہ سارے تو یہ کر لیتے ہیں، تو ہمارے حصے میں کیا ثواب آئے گا، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو چند اعمال بتلائے کہ آپ لوگ یہ اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ اب سرکار نے بھی یہاں غربت کی کوئی آپ دیکھیں کوئی تعلیم نہیں دی، اور نہ یہ کہا کہ بس آپ لوگ بھی جاؤ دنیا کماؤ، وہ لوگ کما رہے ہیں اپنی محنت سے کماتے ہیں، آپ کو بھی جاؤ کماؤ، آپ ان تک پہنچ جاؤ گے، بلکہ سرکار نے دونوں قسم کی تعلیمات دی۔ تو اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ امیروں سے متعلق اپنے احکامات کو جاری کرتا ہے، غریبوں سے متعلق اور مفلسوں سے متعلق، ناداروں سے متعلق بھی اپنے احکامات کو جو ہے نا انہیں بتلاتا ہے، تاکہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں اسلام کی رہنمائی اس کے سامنے ہو۔ تو علماء کرام جب جو ہے نا وہ سادگی کا یا اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ غربت کی طرف چلے جائیں اور دنیاوی مال کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھانا مقصد ہوتا ہے کہ دنیاوی لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر، مالداروں کو دیکھ کر، ان کے حصول کے لیے پھر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا اور ناجائز طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو اس پر پابندی لگانے کے لیے کہ جو انسان کے پاس میسر اور قناعت کے ساتھ انسان جو ہے نا زندگی گزار لے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ جن علماء کرام کی تصاویر اور ویڈیوز لگا کر یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہو۔ تو جن علماء کو اللہ نے مالدار بنایا، صاحب حیثیت بنایا، دنیاوی اسباب سے نوازا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رہن سہن کو، اپنی چیزوں کے اندر اظہار ہو، پتہ چلے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں، یہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس سے یہ نعمتوں کی قدردانی بھی ہے، اللہ کی شکر گزاری بھی ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہے۔ باقی رہی ان لبرلز کی اور مجدوں کی بات اور پروپیگنڈا بازوں کی بات، تو یاد رکھیں کہ یہ ان چند باتوں کو تو چند علماء کرام کو لے کر تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، چند مخصوص علماء کرام ہیں خاص جن کے پاس اللہ نے بہت دولت اور مال سے نوازا ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی بہترین ہیں، ان کے پاس گارڈز بھی ہیں، ان کا جو ہے نا رہن سہن بھی ذرا اچھا ہے، تو ان کو پروپیگنڈے کا باعث بناتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ اور میں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام کام کر رہے ہیں، جو ہے نا خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو ایک عام مزدور سے بھی کم درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کو برداشت کر کے آسائشوں کی زندگی کو دور، وہ ان سے کہیں دور ہے، اس کے باوجود اللہ کے دین کے لیے محنتیں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا ہوا ہے، اور نہ ان کے پاس شاہانہ لائف سٹائل ہے، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس پلاٹ ہیں اور گھر ہیں اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تھوڑے سے دنیا کا اماموں کی اور مسجدوں کی تنخواہیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو قربان کیا ہوا ہے، دین کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا طبقہ جو دین کے لیے قربانی دے رہا ہے علماء کرام کی صورت میں، اہل علم کی صورت میں، تو وہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، تو چونکہ ان کا مقصد ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو صرف ان چند لوگوں کو، علماء کرام کو جن کو اللہ نے فراوانی عطا کی ہو، ان کو پروپیگنڈے کا باعث بنا کر کے ان کی آڑ میں جو ہے نا ان لوگوں کو علماء سے، دین سے، اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخری بات آپ حضرات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اصل میں ان جتنے بھی لبرلز ہیں یا دین بیزار یا دینی شخصیات سے بیزار جو طبقہ ہے، ان کو اصل مسئلہ اور تکلیف تو اس بات سے ہوتی ہے جب کسی عالم کو، کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور گارڈز اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، یا اس کا رہن سہن بہت اچھا ہے، گھر اور لائف سٹائل اس کا بہت اچھا ہے، تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ ان کے مخالفین یعنی علماء کے پاس کیوں یہ دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہوں۔ اب یہ جا کر ان سے گاڑیاں چھین نہیں سکتے، یہ جا کر کے جو ہے نا ان سے ان کا مکان اور ان کا شاہانہ لائف سٹائل چھین نہیں سکتے، تو اس کا دوسرا حل اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے نا خباثت پر جو ہے نا اتر آتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے دل کی تسکین کے لیے اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ حقیقت میں نہ علماء کا، نہ دین کا، نہ دینی شخصیات کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے اندر کے بغض کا، خبث باطن کا اور اپنے اندر کی چیزوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے خطرناک لوگوں سے جو اس قسم کی حرکتیں کر کے اور گری ہوئی اور گھٹیا حرکتوں سے جو ہے نا اسلام کے اوپر، دینی شخصیات کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء سے لوگ دینی شخصیات سے متنفر ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی، ان کی طریقۂ واردات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔